بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کی یہ زندگی مشکلات سے عبارت ہے۔ آسانیاں بھی موجود ہیں، لیکن مشکلات بھی آسانیوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انسان لازم چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اسے کسی ایسے فرد کا ساتھ مل جائے جو اس کو اس مشکل سے نکال باہر کرے۔ اس کائنات میں، اس سارے کے سارے عالم میں سب سے اونچی جو ہستی ہے، جو سب سے اعلیٰ و برتر ہستی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور جسے پھر اللہ کا ساتھ مل جائے کسی مشکل میں، زندگی کے کسی مرحلے میں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ مل گیا، وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں وہ کون سے لوگ، کیا صفات گنوائی ہیں لوگوں کی کہ جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کی معیت حاصل ہو جائے؟ ذرا ترتیب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ چاروں باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات جس کا آپ کو ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے ایمان کی صفت۔ ایمان کی صفت جس نے اپنے دل میں پیدا کر لی، اس نے وہ رستہ چن لیا جو اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 19 میں خود فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 19 کا آخری حصہ ہے یہ۔ ایمان اللہ کی معیت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، لیکن کیا ایمان سے ایک بار اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کر لی تو بس؟ نہیں، ایمان کی دولت دل میں بسانے کے بعد اس پر ثابت قدم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر جم جانا بھی ضروری ہے، اس پر مستقل مزاجی دکھانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے، ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے بہت سی تکالیف، بہت سے مصائب، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کئی مصائب ہمارے دامن گیر ہو سکتے ہیں، تو کیا ایمان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ پھر ایسے مرحلے میں جو صبر و استقامت کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ کی معیت بھی ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اللہ کا ساتھ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آپ آیت نمبر 153 پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے، کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی راہ پر مشکلات کو دیکھ کر بھی ثابت قدمی، مستقل مزاجی سے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، صبر دکھاتے ہیں مشکلات کے خلاف، تو ان کے لیے بھی اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہے۔ پھر دیکھیے
ان رستوں پر چلتے ہوئے، مشکل رستوں پر چلتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ایسے مصائب بھی ہوں گے، ایسی تکالیف بھی ہوں گی کہ جو دل میں ڈر پیدا کرنے والی ہوں گی، جو خوف میں مبتلا کر دینے والی ہوں گی، تو کیا اس خوف، کیا اس ڈر سے انسان صبر و استقامت اور ایمان کا دامن چھوڑ دے؟ نہیں۔ اس کے لیے بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں کہ چاہے کفار کا سامنا ہو جائے، کفار کے خلاف تمہیں لڑنا پڑے، چاہے دیگر خوف مبتلا کر دیں تمہیں کسی مشکل میں، تو یاد رکھو ان سب خوف کو، ان سب ڈر کو جھٹلا دو کہ ڈرنے کے لائق اگر ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ، اور جو شخص اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لیتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں متقی، متقی لوگ ہیں وہ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے۔ پھر جب ایمان کی دولت حاصل کر لی، استقامت، جرت، بہادری کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے صبر دکھاتے ہوئے، اور رستے کی مشکلات، مصائب اور تمام خوف جھٹک دیے اور صرف اللہ کا ڈر دل میں بسا لیا، تو پھر ہر عمل کو اللہ ہی کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی کا نام احسان ہے کہ ہم نیک عمل دکھلاوے کے لیے نہ کر رہے ہوں بلکہ اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کر رہے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں۔ اسی کا نام احسان، اور اسی کو کرنے والے محسنین کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 آخری آیت میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے رستے میں کوشش میں لگ جاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں اپنے رستے، انہیں ہدایت دے دیتے ہیں اپنے راستوں کی۔ اور جان لو کیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ محسنین کے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ کیا ان چار پہلوؤں میں سے ایمان، صبر و استقامت، تقوی اور احسان، کیا ان میں سے کوئی ایک شے بھی ہمارے اندر موجود ہے؟ کوئی ایک صفت سے بھی ہم متصف ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً اللہ کا ساتھ ہمیں حاصل ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو ہم اللہ کے ساتھ سے، اللہ کی معیت سے محروم رہیں گے۔ یہاں یہ بھی سن لیجئے، اللہ کی معیت سے مراد یہ نہیں کہ اللہ وجود کے لحاظ سے ہمارے ساتھ آ جائے گا، نہیں، اللہ کی معیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے مراد ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہمارے معاملات میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے یا اللہ کی نصرت و تائید سے محروم رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔